السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخدوس کے بارے میں بہت سارے احباب کو بتانا میں نے انتہائی ضروری سمجھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو 50 سال سے 40 سال سے نیند کی گولیاں کھا رہے تھے اور وہ گولیاں بڑھاتے چلے گئے اور وہ گولیاں بے اثر ہوتی چلی گئیں اور ان کا جینا رہنا، زندہ رہنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا مشکل ہو گیا، زندگی حرام ہو گئی۔ تو ان ساری باتوں سے جو میں نے دیکھا کہ جو لوگ نکلے وہ صرف ایک چیز سے نکلے، استخدوس۔ جتنی بھی نشے کی دوائیں ہیں یا نیند آور دوائیں ہیں، سلیپنگ پلز ہیں، ان سے جان چھوٹ گئی لوگوں کی، اور ایک تو نیند قدرتی بحال ہو گئی، دوسرے کچھ عرصے بعد نیند کی کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ختم ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد استخدوس کی بذات خود بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس سے دماغ میں جتنا بھی ٹاکسن ویلیو موجود ہو گئی ہے، دماغ میں جتنا بھی کچرا کبارہ آ گیا ہے، جتنا بھی بلاکیج آ گئی ہے، جتنا بھی انفیکشن ویلیو آ گئی ہے، جتنا بھی خشکی پیدا ہو گئی ہے، یا جتنے بھی دماغ کے ٹیشو ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں، ایون کے دماغ کے نیورونز مرنے لگے ہیں، یا کچھ مر گئے ہیں، یا کچھ سکون سے حالت تسکین میں چلے گئے ہیں، یا کچھ جو ہے ڈی ایکٹیو ہو گئے ہیں، یا کچھ ڈی ایکٹیو ہوا چاہتے ہیں۔ تو دماغ کے ان تمام مسائل کا جب حل کریں گے، اس میں استخدوس استعمال کریں گے، اس سے نیند بھی اچھی ہو جائے گی، دماغ بھی اچھا ہو جائے گا، دماغ تر و تازہ بھی ہو جائے گا، اور زندگی میں جتنی بھی گھٹیا ترین آپ نے مصنوعی ادویات کا استعارہ لیا جنہوں نے دماغ کو تہس نہس برباد کر دیا، ان چیزوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔ اور اسی استخدوس کو آپ جو ہے باہر کی پوری دنیا میں لیونڈر بھی کہتے ہو۔ لیونڈر ڈائریکٹ استعمال کرنا بہتر ہے، بنسبت لوگ اس کا آئل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آئل جب آپ خریدتے ہو تو نہیں پتا کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیا ڈالا، کیا ملایا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو کچھ بھی نہیں پتا، اس سے علاج تو نہیں ہوگا، خاک ہوگا۔ جو صحیح بات ہے اور حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ استخدوس اپنے قریبی کسی پنساری سے لے لیجئے اور استخدوس زیادہ سے زیادہ اگائیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مستقبل استخدوس کا ہے۔ لوگ مصنوعی دواؤں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کھا کھا کے تنگ آ گئے۔ اگر آپ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں اور جناب والی دن کو نیند نہیں آتی تو نیند سے پہلے اس کا آپ نے ایک چائے کا چمچ ابال کے پی لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے رات کو نیند کی گولیاں کھاتے رہے ہیں تو پہلے آدھی کریں گے، فوراً نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کا مارفن دماغ کو تنگ کرے گا۔ پہلے اس کو لائیں تاکہ یہ ڈیٹاکس کر دے معاملات کو، دماغ واش ہو جائے۔ تو روزانہ رات کو کھانے کے آدھے گھنٹہ بعد یا سونے سے پہلے اس کا ایک چائے کا چمچ پاؤڈر، استخدوس کا ایک چائے کا چمچ پاؤڈر، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے آدھا چمچ ابال کے پی لیں۔ اس سے نیند بھی اچھی ہو جائے گی، مصنوعی دواؤں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ دیگر یہ ہے کہ دماغ کا حافظہ، میموری، یادداشت بہت اچھی ہو جائے گی۔ وہ والی نہیں اچھی ہو جائے گی جو بیگم کو کوئی چیز دو اور بولو کہ جناب نکالو تو بولتی مجھے تو یاد نہیں ہو، 5 سال پہلے جو غلطی سے آپ نے ایک تانا دے دیا تھا وہ اس کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ والا نہیں۔ اس سے جنرلی حافظہ، میموری، یادداشت آپ کی اچھی رہ جائے گی، اچھی ہو جائے گی۔ بلکہ ہمارے ایک حکیم صاحب بولتے ہیں کہ بیگم کو جو چیز دو نا، بیگم یہ حفاظت سے رکھ دو، وہ ایسی حفاظت سے رکھتی ہے پتہ نہیں کون سا دم کر کے کہ اس کو بھی نہیں ملتی، تو ہر دفعہ نئی لانی پڑتی ہے۔ تو یہ دماغی، ذہنی اور سوچ کے اور جناب والی میموری کے اور یادداشت کے غصہ، چڑچڑاپن، ٹیشو ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، اکڑ گئے، نارمل ٹائمنگ پر اپنی ٹائمنگ پرفارم نہیں کر رہے۔ پوری باڈی جو ہوتی ہے، ایک ہیومن باڈی، یہ پیور راکٹ سائنس ہوتی ہے کہ اتنے منٹ بعد یہ ہونا ہے تو اس کے اتنے منٹ بعد یہ ہونا ہے۔ آپ نے پانی پیا تو 29 منٹ کے بعد اس نے کراس ہونا ہے، کھانا کھایا تو 4 گھنٹے بعد اس نے کراس ہونا ہے، دوا لی 29 منٹ بعد اس نے ایکٹیویٹ ہونا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوری راکٹ سائنس ہوتی ہے باڈی، اتنی دیر بعد یہ ہوگا، اتنی دیر بعد وہ ہوگا، اتنی دیر بعد یہ کھلے گا، یہ ونگ کھلیں گے اور یہ نکلے گا اور یہ ہوگا۔ اچھا، آنکھیں بھی آپ کی دماغ میں شامل ہیں، اور کان بھی آپ کا دماغ میں شامل ہے، اور ناک بھی آپ کا دماغ میں شامل ہے، اور سائنس، یہ انٹر سائنس سسٹم جو ہے یہ بھی آپ کے دماغ میں شامل ہے۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر پھیپڑے کو بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ وہ بھی اعصابی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پیچھے جو اسپائنل کارڈ کا دھاگا حرام مغز چلا آ رہا ہے اس کو بھی دماغ میں شامل کر لیجئے، اس لیے کہ وہ بھی اعصابی ہے۔ اور پھر جلد اور ناخن کو بھی اور بالوں کو بھی شامل کر لیجئے، اس لیے کہ یہ بھی اعصابی ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح رمضان الکریم میں رات کو جلدی سونا ہوتا ہے اور جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی یہی استخدوس کا کہوا آپ نے رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیا تو جلدی سو بھی جائیں گے، اور کم وقت میں نیند کا کیمیکل پورا ہو جائے گا، اور جلدی اٹھنا بھی آپ کو آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے یہ سارے فائدے ہیں، اور جو لوگ اس کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، یقین کیجئے ان کا یادداشت، ان کا حافظہ، ان کے میموری، ان کا کنکلوژن، ان کا پنچ سمجھتے ہو
بر وقت جواب دے دینا، یہ سارے کا سارا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کانفیڈنس لیول ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی سوال آتا ہے، کوئی بھی سوال، سامنے آپ کے 25 PhD بیٹھے ہوئے، ادھر آپ اکیلے تنہا ننھی سی جان بیٹھے ہوئے ہو، وہ کسی بھی قسم کا سوال لاتے ہیں تو آپ کا ماضی میں جتنا بھی تجربہ اور مشاہدہ علم ہے وہ سارا فوراً 1 سیکنڈ میں کنکلوژن کر کے کہ ایسا جواب پریپیئر کرتا ہے، ایسا جواب پرفارم کرتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے کہ سامنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ سارا طلسماتی اور روحانی اور جسمانی عجوبہ اللہ رب العزت نے، یہ جو شفا ہم تو بتانے والے ہیں یا بیچنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری اوقات بہت نیچے ہے۔ اصل چیز یہ کہ ساری شکتی شمتا، یہ روحانی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اس میں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے۔ استخدوس زندگی میں لے آئیے تمام مصنوعی دواؤں سے جو دماغ کی ہیں اور جناب سونے کی ہیں، اور دماغ کی خرابی کی، کمزوری کی، غصے کی، میموری کی، یادداشت کی خرابی کی، نیند کی خرابی کی، جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور آپ کا وربل ایکٹیو ہو جائے گا، پرفارمنس ایکٹیو ہو جائے گی، ڈیلیور اور پنچ اتنا سپر فائٹ ہوگا کہ سامنے والا دھنگ رہ جائے گا کہ ارے ہوا کیا۔ اس کو تو امید تھی کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، جواب جو ہے ماضی کے تجربے مشاہدات ایسا کنکلوژن کر کے 1 سیکنڈ میں پرفارم کریں گے، اگلا دنگ رہ جائے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔